ہے ایک واقعہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب کبھی ہم سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر کوئی مسلمان عورت ہو تو وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح ہو. کیسے؟ اپنی پوری زندگی اسلام کے کام میں، اللہ کی اس کتاب کو پھیلانے میں، حق پر ڈٹنے میں لگا دی، یہاں تک کہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہماری سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن گئی. کیسے تکلیف دی سوچیے. 80 سال یا 90 سال جتنی بھی ان کی عمر تھی، ضعیف خاتون ہماری پیاری صحابیہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسلام کی سب سے پہلی شہید. ابو جہل جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صرف اتنا کہتا ہے کہ کلیمے کو چھوڑ دو، مکے کے بازار میں مارتے رہتا ہے. دیکھیں ہم نے بار بار یہ قصے سنے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا، الگ الگ صحابہ صحابیات کا سنا، لیکن دیکھیے کیسے حق پر ڈٹ گئے تھے. آج ہم ایک حجاب کو چھوڑتے ہیں، ایک حجاب تک ہم پر عمل کرنا ہمارے لیے بھاری ہو جاتا ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے بھاری ہو جاتا ہے. اور یہاں تو اتنے بڑے امتحانات سے ہمارے صحابہ صحابیات گزر رہے ہیں. کلمے کو نہیں چھوڑا. ابو جہل نے جسم کے سب سے نازک حصے میں برچھے کی نوک کو دھسا دیا اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موت کے قریب چلے گئے. موت آنے کو ہے، شہید ہونے کو ہے. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سر اپنے پیارے مبارک مانڈی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غرغرے موت سے پہلے کے جو حالات، کیونکہ حلق سے جو روح نکلتی ہے وہ تھوڑی تکلیف والی چیز ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانڈی سے سر کو ہٹانے کو جاتے ہیں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہے، اے میرے پیارے نبی، اے میرے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی مانڈی سے میرے سر کو مت ہٹائیے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہی سے ہم سب نے سیکھا ہے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. تو میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میں ایسے ہی آپ کے ساتھ آخرت میں اللہ کے سامنے اٹھوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا میری بہنوں؟ جیسے ہم اپنی زندگی جیتے ہیں ویسے ہی ہم کو موت آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا اعمال کر رہے ہیں آپ؟ 24 گھنٹے ایک ایجنڈا کی طرح ڈالیے، صبح اٹھتے کب ہیں اور رات کو سوتے کب ہیں. اتنے وقت میں کتنی اللہ کی ہم سے نافرمانیاں ہوتی ہیں، کتنا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کتنا سنتوں پر عمل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. تو جیسے جئیں گے، اگر وہی میوزک، ڈانس، مستی، ایک ہی تو زندگی ہے، اس کو جی لو، ٹھیک ہے، اللہ کا عذاب وہاں پر آیا تو ہم تک عذاب آنے تک تو زندگی جی لیں گے. یہ ہماری مسلمان بہنوں کے آج الفاظ ہے. ہماری ایک مسلمان بہن نے کہا کہ دیکھیے کیسے حالات ہو گیا مسلمانوں کے، روہنگیا مسلم سے، سیریا کے مسلم سے، فلسطین کے مسلم سے، تمام مسلمانوں کو الگ الگ مقامات کے آپ لے لیجیے. تکلیف میں ہے کہ نہیں؟ سامنے ماں باپ کا قتل کیا جا رہا ہے، سامنے اولاد کا قتل کیا جا رہا ہے، سر پر چھت نہیں ہے، کچھ نہیں، کتنی تکلیفوں میں. تو ایسے حالات میں ہم کو اس قرآن سے جڑنا چاہیے. دعوت دی جا رہی ہے اس قرآن سے جڑنے کی، تو ہماری ایک بدبخت مسلمان بہن کہتی ہے ٹھیک ہے، اللہ کا عذاب تو وہاں آیا، ہم پر جب آئے گا، آنا ہے تو والا ہی ہے عذاب، جب تک تو زندگی گزارتے ہیں. استغفر اللہ. تو ٹھیک ہے ان پر تو آیا، لیکن جب تک ہم سوچتے بیٹھیں گے تو زندگی آگے کیسے بڑھے گی؟ یہی تو سوچنا ہے. اس سے جڑیے، آخرت آپ کی صحیح ہو جائے گی. دنیا میں 4 تکلیفیں آئیں گی بھی تو یہ کام آ جائیں گی آخرت میں. اس سے نہیں جڑے تو یہاں کی کوئی بھی تکلیف کام آنے والی نہیں.